بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک غریب باپ کی دو بیٹیاں تھیں، جوان ہو چکی تھیں۔ باپ کو دن رات یہی بات ستاتی تھی کہ وہ اپنی ان جوان بیٹیوں کی شادی کیسے کرے گا۔ باپ ایک ریلوے کا ملازم تھا، مشکل سے وہ اپنی ان دو بیٹیوں کا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، باپ کی پریشانی دن بدن بڑھتی گئی۔ بیٹیوں کے رشتے پہ رشتے آتے تھے، لیکن غربت اور بے بسی کے آگے دونوں میاں بیوی بہت لاچار ہو چکے تھے۔ باپ جب تھکا ہارا گھر واپس آتا تو اپنی معصوم بیٹیوں کا چہرہ دیکھ کر دل ہی دل میں روتا اور سوچتا کہ معصوم بیٹیوں کی قسمت میں خدا نے نہ جانے کیا لکھا ہے۔ بیٹیاں کافی سمجھدار تھیں، جب وہ اپنے مجبور باپ کو اس تکلیف میں دیکھتی تو وہ بھی جا کر تنہائی میں آنکھ نم کر لیتی۔ انسان وقت اور حالات کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک دن حالات نے باپ کو اس قدر مجبور کر دیا کہ اس کے ذہن میں ایک خطرناک سوچ نے جنم لیا۔ باپ نے سوچا کہ میں ایک ریلوے ملازم ہوں، اگر میری موت ہو گئی تو میری بیوی کو پیسے ملیں گے جس سے وہ بیٹیوں کی شادی کر سکے گی۔ ادھر بیٹیوں کی سوچ میں بھی تبدیلی آ گئی، وہ بھی سوچنے لگیں کہ آخر ہم اپنے ماں باپ پر بوجھ کیوں ہیں۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو باپ حساب کے معمول اپنے دفتر کے لیے نکلا تو کچھ ہی دیر میں اس کی موت کی خبر آ گئی۔ جب بیوی نے سنا تو زور زور سے رونے لگی اور اپنی جوان بیٹیوں کو آواز دینے لگی کہ آؤ دیکھو تمہارے باپ نے کیا حالت کر دی ہے اپنی۔ لیکن ماں کی لاکھ آواز دینے پر بیٹیاں نہیں آئیں، تو ماں نے اندر جا کر دیکھا تو دونوں بیٹیاں خود کو پھانسی دے کر اپنی جان کو ختم کر چکی تھیں اور اپنے باپ کے نام ایک تحریر لکھ کر چھوڑ گئی تھیں، جس پر یہ الفاظ لکھے تھے: کفن ہمارا جوڑا ہے اور قبر ہماری سسرال۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں ایسا اجنبی بنا دیتی ہے کہ لوگ پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس غربت سے پناہ مانگنی چاہیے جو انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ بیٹیاں بھی گھر کی رحمت ہوتی ہیں اور ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ ہمیں صبر کے ساتھ کام لینا چاہیے اور اس ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر انسان سے محبت کرتا ہے۔